بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت بلتستان انتخابات کے حوالے سے ہمارے پروگرامز کا سلسلہ جاری ہے۔ گلگت بلتستان کے تمام حلقوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت عوام ہے وہ پولیٹیکلی چارج ہوئے ہیں۔ عوامی جو نمائندے ہیں جنہوں نے الیکشن لڑ رہے ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں، وہ پولیٹیکلی چارجڈ ہیں اور وہ عوام کے پاس پہنچ رہے ہیں، ریچ آؤٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے حق میں ووٹ حاصل کر سکیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس دورانیہ کے دوران وہ عوام تک پہنچ سکیں اور اپنا ووٹ حاصل کر سکیں، اپنے لیے حمایت حاصل کر سکیں۔ اور لوگ بھی پرجوش ہیں، لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ایسے امیدوار سامنے آ جائیں جو ان کے جو مسائل ہیں، حقیقی مسائل کا حل نکال سکیں، صرف وعدے وعید تک بات نہ رہے۔ اس پوڈ کاسٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ گلگت بلتستان کے جو 3 اہم ترین حلقے ہیں گزر کے، یہ 19، 20 اور 21 حلقے بنتے ہیں۔ تو ان میں کیا پولیٹیکلی کیا صورتحال ہے، کون آگے جا رہا ہے، کون پیچھے جا رہا ہے، کون کس کے ساتھ حمایت میں ہے اور کون کس کی مخالفت میں کھڑا ہے، اور عوام کے اندر کیا جوش و جذبہ ہے، اور وہ جو ڈیموکریٹک جو نارمز ہمارے علاقے کے حوالے سے ہونے چاہیے۔ ایک بڑا ایک مثبت ہمارا علاقہ ہے، اس کا ایک نام ہے، تو کیا وہ علاقے کے روایات کے حساب سے وہ ڈیموکریٹک نارمز جو ہیں وہ برقرار ہیں یا ایگزیجریٹ ہو رہا ہے؟ عوام کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مخالفتوں کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ان بلاگز کا اسپیشلی ان پروگرامز کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے وہ بھرپور طریقے سے ہو، لیکن مخالفت اور دشمنی کی حد تک جو جانے کا ایک جو رواج ہوتا ہے عموماً ایسے موقعوں کے اوپر، اس کی ہم بھرپور مخالفت کریں۔ بے شک ایک گھر سے 10 جگہوں پہ ووٹ چلا جائے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن انہوں نے تو اسی گھر میں رہنا ہے، تو لہٰذا بے شک ووٹ کہیں پر بھی دے دیں، انہوں نے اپنے تعلقات، اپنے رشتہ داریاں، اپنی دوستیاں کہیں نہیں چھوڑنی ہے۔ بہرحال کیا پولیٹیکل سیناریو بنتا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ بڑے سیزن جو صحافی ہیں گزر سے، گلگت بلتستان سے، میں صرف گزر کا نہیں کہوں گا، گلگت بلتستان کے بڑے نامی گرامی صحافی ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید اقبال صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ گلگت بلتستان کے صحافت کے ایک چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ اور قاسم شاہ صاحب ہمارے منٹور بھی ہیں، ہمارے بھائی، بڑے عظیم، ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے گلگت بلتستان کے اندر صحافت کو پروان چڑھانے میں۔ صحافیوں کو تو چھوڑیں، صحافت کو پروان چڑھانے میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے جوائن کیا ہے۔ 3 حلقے ہیں گزر کے، 21، 22 اور 23۔ اچھا، گزر کے ایز اے ہول اگر دیکھا جائے تو جو 2025 کے کچھ اعداد و شمار سامنے آئے تھے اس کے مطابق تقریباً ان کی آبادی بنتی ہے 1,99,761، اور یہ فگرز جو ہیں وہ دیے ہیں ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں عبدالجبار ناصر صاحب، جو کہ آپ کو پتہ ہے خاص طور پر الیکشنز کے حوالے سے ایک بڑا نام رکھتے ہیں۔ اور اس 2025 کے حوالے سے ہی انہوں نے ووٹوں کی جو تعداد بتائی ہے گزر کے حلقے میں، اس میں تقریباً 1,21,135 بتائی ہے۔ اب اس میں کس حد تک صداقت ہے وہ آپ دونوں چونکہ گزر کے صحافی ہیں تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو موجودہ سناریو ہے گزر کے حوالے سے، موجودہ سناریو یہ ہے کہ حلقہ GBA 19 گزر 1 جو ہے اس میں 189 ووٹس ہیں، اور اس میں مردوں کی تعداد، خواتین کی تعداد 22,195 ہے، اور مردوں کی تعداد جو ہے وہ 23,994 ہے۔ اچھا، حلقہ 20 GBA 20 جو ہے گزر 2، اس میں ٹوٹل ووٹس ہیں جی 52,806، خواتین ہے 24,980، اور مردوں کی تعداد ہے 27,826۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو 21 میں گزر 3 بنتا ہے، اس میں 43,139 ووٹس ہیں اور 20,258 خواتین ہیں، 22,881 یہ ٹوٹل ووٹس بنتے ہیں۔ تو جاوید بھائی کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سناریو دیکھ رہے ہیں اگر ہم حلقہ 1 کے حوالے سے گزر کا دیکھیں تو؟ عارف صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اس اہم پروگرام میں ہمیں شامل کیا ہے۔
جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ آبادی اور ووٹرز کی تعداد کی، تو وہ ظاہری بات ہے چیف الیکشن کمشنر اور ان کی جو ڈسٹرکٹس کے جو ٹیمیں ہیں وہ کافی عرصے سے اس پہ کام کر رہے تھے. تو یہ ووٹر لسٹ کے حوالے سے تو میں کسی حد تک مطمئن ہوں کہ ووٹر لسٹ میں جو بنی ہے اور جو آپ نے فگر دیا وہی فگر ہمارے پاس بھی ہے اور یہ فگر بالکل درست ہے. جہاں تک آپ نے آبادی کی بات کی 1,99,000 کچھ آپ نے بتایا، تو اس حوالے سے میں اس لیے مطمئن نہیں ہوں کیونکہ یہ جو 2017 میں جو مردم شماری ہوئی تھی یہ اس کا فگر ہے. ابھی لیٹسٹ بالکل لیٹسٹ جو مردم شماری ہوئی ہے اس کا جو افیشیلی جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے نا وہ نہیں دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے میری کوئی ایک ہفتہ پہلے چیف الیکشن کمشنر کے جو نمائندے ہیں ان سے میری بات ہوئی تھی کہ ہمارے گلگت بلتستان کے جتنے بھی جرنلسٹ برادری ہے وہ کیونکہ اپنے اپنے حلقوں کی آبادی بھی اس میں ہر رپورٹ میں ہمیں مینشن کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کا عرض کیا تھا کہ آپ فوراً جو ہے نا یہ جو آبادی ہے ایکوریٹ اور لیٹسٹ جو آپ کے پاس جو فگر ہے وہ ہمیں دے دیں. تو اس سلسلے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی ہم کچھ دن لگیں گے اس میں. تو ابھی تو خیر دن بہت کم رہ گئے ہیں، میرے خیال میں آج کل ہم دوبارہ ان سے رابطہ کریں گے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو 18 سال جن کو ابھی ہوا ہے جن کو ووٹ میں شامل کرنا ہے تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ ڈیٹا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. تو اس لیے انہوں نے جو ایگزیکٹ جو لیٹسٹ جو آبادی کا جو فگر ہے وہ ابھی تک ایشو نہیں کیا ہے. تو اس لیے نا گزر کی آبادی کی جہاں تک آپ نے بات کی وہ یہ فگر ٹھیک نہیں ہے. اس وقت گزر کی آبادی 2017 کے بعد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. تو یہ ہم ایک دو دن یہ نیا اچھا فگر اس پہ آپ مجھے یہ بھی کنفرم کر سکتے ہیں کہ آبادی تو بڑھ گئی ہے، کیا ووٹرز کی تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے، رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے یا وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے؟ نہیں، ووٹرز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کیونکہ پچھلے الیکشن میں 2020 میں میرے خیال میں سے حلقہ نمبر 2 کی جہاں تک آپ نے بات کی یہ کوئی 42,000 اس طرح کی کچھ وہ تھی. ابھی دیکھیں 52,000 سے بڑھ گئے ہیں. تو ووٹرز کی تعداد میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے. جی اسی طرح حل حلقے صحیح. اچھا جو حلقہ 1 ہے قاسم شاہ صاحب، اس میں پیپلز پارٹی کی جانب سے سید جلال علی شاہ ہیں، ظفر محمد شادم خیل صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے کراچی میں ہم ساتھ بڑی شرارتیں کی ہیں. تو ظفر بھائی جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کی جانب سے ہیں. شیر اعظم خان صاحب جو ہیں وہ میرے خیال میں استحکام پاکستان کی طرف سے ہیں. شیر عظیم خان جی. اور ہاں عاطف خان صاحب بنتے ہیں، سوری پی ٹی آئی کے ہیں، اور عاطف خان صاحب جو ہیں وہ استحکام پاکستان کے ہیں. اور ایک وزارت حسین صاحب ہیں جو آئے ہیں جمعیت علماء اسلام کی جانب سے، اور پھر ایز اے ہول تو یہاں پر تقریباً 14 سے زائد ہیں. تو کیا سناریو دیکھ رہے ہیں اس حلقے میں، کیا ہو رہا ہے اس حلقے میں اس وقت؟ تو تقریباً ہم دیکھیں تو پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی ہے، پھر نواز خان ناجی صاحب بھی آزاد امیدوار ہے، اسی حلقے سے ہے. اس کے علاوہ عاطف سلمان ہے. تمام بڑی پارٹیاں پی ٹی آئی، اچھا جے یو آئی بھی اس میں الیکشن لڑ رہی ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اس حلقے میں تمام بڑی پارٹیاں اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ کوشش میں لگے ہوئے ہیں. سر دست اس وقت سچویشن کلیئر نظر نہیں آ رہی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پرنس رحیم خان کی جو آمد تھی اس سلسلے میں زیادہ تر لوگ وہ کمپین کا جو جوش تھا وہ ابھی نظر نہیں آ رہا ہے. اس کلیئر وہ کٹ ہم منظر بھی پیش نہیں کر سکتے کہ کس کی اس وقت لیڈ ہو سکتی ہے. بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تقریباً جو بھی امیدوار ہے بڑے مقابلے میں جا رہے ہیں اس وقت، اور سچویشن ہمیں میرے خیال سے اس ماہ کے اینڈ تک ہمیں کلیئر نظر آئے گی کہ کون ون کر جائے گا. تو تب تک اندازہ ہو جائے گا. اس وقت تو بظاہر تو ناجی صاحب بھی اپنے حلقے میں بڑے مضبوط نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ سید جلال علی شاہ صاحب سابق گورنر بھی رہ چکے ہیں بڑے عرصے تک. وہ اس کے والد صاحب پیر کرم علی شاہ صاحب اس حلقے میں سیاست کر چکے ہیں، تو اس کے فرزند ہونے کی وجہ سے اس کا بھی بہت ووٹ بینک ہے. پھر ظفر محمد شادم خیل صاحب 2 دفعہ وہاں سے الیکشن لڑے ہیں باری مینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے اور چند ہی ووٹوں سے رہ گئے تھے، مطلب سنٹور میں کوئی. ہاں بالکل.
تو اس طرح سے پھر عاطف سلمان صاحب ہے، اس کو بھی وہاں ایک آزاد امیدوار تھا امیر حمزہ صاحب، اس کی بھی حمایت حاصل ہے، تو استحکام پاکستان کی طرف سے وہ ابھی وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پھر یہ عظیم خان صاحب پی ٹی آئی کے، یہ نوجوان ہے، پہلی مرتبہ الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن یہ بھی بڑے قابل اور تگڑے کینڈیڈیٹ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمیں اس معاملے میں حلقہ 1 کے حوالے سے کوئی پکچر نظر نہیں آ رہا۔ یہی صورتحال پھر حلقہ 2 میں بھی ہے۔ اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہاں بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو اسپیکر اسمبلی ہے اس وقت کے نذیر ایڈوکیٹ صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں۔ بالکل ایسے ساتھ پھر پی ایم ایل ایف کی طرف سے عبد الجہان صاحب ہے، جو 2 دفعہ عبد الجہان صاحب وہاں کے ٹیکر منسٹر رہ چکے ہیں، وہ بھی اس کا بھی بڑا تگڑا یہاں بڑے سوشل ورکر ہے، ایم آئی ڈی کے تھرو بہت سارے جگہ میں کام بھی کیا ہے۔ تو عبد الجہان صاحب کی نئی الیکشن میں وہ بھی پہلی مرتبہ آ رہے ہیں، وہ کہ 2 دفعہ منسٹر رہ چکے ہیں کیئر ٹیکر، لیکن الیکشن نہیں لڑے تھے۔ تو پھر یہ اس میں حلقہ 2 میں پی ٹی آئی کے جو ندیم صاحب ہے وہ بھی یہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، بالکل ندیم رفیق۔ اس کے علاوہ یہاں جے آئی کا بھی کینڈیڈیٹ ہے۔ پھر استحکام پاکستان کا جو کینڈیڈیٹ ہے خان اکبر خان صاحب، وہ پچھلے الیکشن میں نذیر ایڈوکیٹ کے بعد اس کا نمبر تھا، سیکنڈ نمبر پہ وہ آئے تھے۔ تو اس حلقے میں بڑے تگڑے مقابلہ ہے اس وقت دیکھا جائے تو۔ باقی یہ کوشش کر رہے ہیں نذیر ایڈوکیٹ صاحب اپنے لیول پہ۔ گلگت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل کافی سچویشن چینج ہو گئے تھے، کچھ امجد کے حق میں بیٹھ گئے، کچھ حفیظ صاحب کے حق میں۔ تو یہاں پہ یہ سلسلہ بھی یہ دیداری کی وجہ سے رکا ہوا ہے، رحیم خان کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے یکم تک یہ بھی آپس میں سیٹ ایڈجسٹ کرے، یہ جو کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں آپس میں۔ اب صفدر شیرازی صاحب ہے، اچھا اس طرح سے آزاد بھی ہے، موسیٰ مدد صاحب اس حلقے میں۔ تو یہ اس وجہ سے یہاں ایک جو حلقہ 2 میں ایک سچویشن اس طرح سے ہوتی ہے، گپس سے جا کے آپ کا شندور تک کا ایریا ہوتا ہے، ان کا کینڈیڈیٹ تکڑا ہوتا ہے تو وہاں سے سیٹ چلی جاتی ہے۔ پھر اگر پنیال کی بات کریں تو گپس سے جا کے بیئرچی گلابپور جہاں وہاں تک کے کینڈیڈیٹ میں یہ سخت مقابلہ ہوتا ہے۔ اس وقت وہ پکچر ہمیں کلیئر نظر نہیں آ رہی کہ کس طرف کا کینڈیڈیٹ اپنا الیکشن کو مینیج کر سکتا ہے۔ تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یکم تک جو بھی ان میں سے اگر اسپیکر صاحب عبد الجہان صاحب ندیم صاحب یا آگے سے کوئی خان اکبر خان صاحب جو بھی مینیج کر کے اپنے حق میں زیادہ امیدواروں کو بٹھائے گا تو وہی اس حلقے سے الیکشن ون کر سکتا ہے۔ پھر ہم جاوید بھائی کی بات کریں تو وہاں پہ جاوید بھائی ذرا گزر 3 کے حوالے سے آپ ذرا ڈسکس کریں۔ پھر ایوب شاہ صاحب ہے وہاں پہ، جی بھی اسمبلی کونسل میں تھے۔ جی ہاں بالکل، پیپلز پارٹی کی جانب سے ایوب شاہ صاحب تھے۔ ہاں جاوید بھائی بالکل جی جاوید بھائی، حلقہ 3 اپنا عارف صاحب اور قاسم صاحب، قاسم بھائی نے ایک بات بڑی اچھی بات کہی، کیونکہ ابھی یہ الیکشن کا جو مہم تھا اس میں بڑی جو ہے نا وہ والا گہما گہمی اس لیے نہیں دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ ہس ہائنس پرنس رحیم خان جو ہے نا اس وقت گلگت بلتستان کے دورے میں ہیں، تو اس میں کینڈیڈیٹ سے لے کے ووٹرز سب جو ہے ان کا فوکس جو ہے ان کا یہی وہ وزٹ ہے اور دیداری کا جو ایک مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کا ہے۔ تو دوسری بات شاہ صاحب نے کہا کہ مختلف گیزر 1 کی بات کی تو وہاں پہ بھی سچویشن جو ہے تقریباً ہمارے حلقوں میں ایک جیسا رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں سیاسی چاہے وہ وفاقی پارٹی ہو یا کانفرنس پارٹی ہو یا علاقائی پارٹی ہو، اس کا پارٹیوں کا کوئی ووٹ تو یہاں میں نے پچھلے 20-25 سال سے دیکھ رہا ہوں، پارٹی اپنے نظریاتی ووٹ کے ذریعے گلگت بلتستان میں وہ الیکشن نہیں جیتی ہے۔ ہاں یہاں پہ شخصی ووٹ ہے، شخصی ووٹ جو ہے نا 80% شخصی ووٹ ہے گلگت بلتستان میں، چاہے وہ حلقہ نمبر 1 میں ہو، 2 میں ہو، 3 میں ہو، وہاں پہ شخصی ووٹ ہے۔ اگر نظریاتی ووٹ کی بات کریں تو یہاں پہ تو اس طرح ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایک جب اس پارٹی میں تھے تو الیکشن کے دنوں میں جو نا دوسری پارٹی میں جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ جیت جاتے ہیں، یہاں پہ نظریاتی ووٹ نہیں ہے۔
تو یہاں حلقہ نمبر 1 کی بات کریں تو یہاں پہ جو 3 جو بڑے ہمارے جو مقابلے کے جو امیدوار ہیں، پیر سعید جلال صاحب اور پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، اور ساتھ میں جو نواز خان ناجی صاحب، ان کا بھی ایک بڑا وہ ہے ووٹ ہے اسی حلقے میں، اور ساتھ میں ظفر 2 دفعہ وہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ بالکل ایسا ہے، کیونکہ یہاں جو ہے نا یہ بھی یہاں پر بھی شخصی ووٹ ہے، یہاں کسی پارٹی کا ووٹ نہیں۔ اگر ہم پیپلز پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے، پرانی پارٹی ہے، اگر اس کا ہم ووٹ کی بات کریں تو اس حلقے میں میکسیمم جو ہے میرے خیال میں 15% ووٹ بھی جو ہے نا وہ ان کا ووٹ لیتے ہیں، اس کا 15% بھی جو ہے نا پارٹی کا نظریاتی ووٹ نہیں ہے۔ لیکن پیر صاحب اس حلقے سے باقاعدہ 45 سال جو ہے نا ہمارا نمائندہ رہے اس حلقے سے، وہ پیر صاحب کی اپنی شخصیت تھی۔ اسی طرح جو ہے نا پیر صاحب کا بیٹا جو الیکشن لڑتا ہے وہ بھی شخصی بنیاد پہ لوگوں کی ہمدردی ہے، ان کے ساتھ ووٹ ہے۔ یہاں ایسا تو نہیں ہے کہ جلال شاہ صاحب کو پیر صاحب کا جو ایک وہ ہے سمپیتھی ووٹ جو ہے وہ مل رہا ہے؟ نہیں، ظاہری بات یا ہے ان کی اپنی شخصیت ہے؟ پیر صاحب کی اچھی پرسنالٹی تھی، نہ صرف اس حلقے میں بلکہ گلگت بلتستان میں اور پورے گلگت بلتستان کے اندر ایک نام تھا، بالکل ریسپیکٹ تھی۔ تو یہ جو ہے نا ایک ہوتا ہے جو فیملی بیک گراؤنڈ اور اس کی اچھی شخصیت کی بنیاد پہ پیر صاحب کا جو ہمدردی کا ووٹ ہے وہ مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ دیکھا آپ پیر سعید جلال تو الیکشن میں سیاسی تھے نہیں، وہ تو پچھلے دفعہ الیکشن لڑے تھے، لیکن اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ، اس کے والد صاحب کی خدمات ہے، اس کی اچھی پرسنالٹی ہے۔ اسی طرح ہم ناجی صاحب کی بات کریں تو ناجی صاحب دیکھیں نہ صرف جی بی حلقہ بلکہ اوورآل پورے پاکستان میں انٹرنیشنلی بھی اس کی اپنی ایک اپروچ ہے، تو یہ اس شخصی بنیاد پوری زندگی سیاست میں گزری ہے میرے خیال میں، تو ان کو یہ ایج حاصل ہے، وہ سیلف ایک میڈ شخصیت ہے۔ بالکل جب ناجی صاحب جیت نہیں رہے تھے تو اس وقت مختلف خدشات کا اظہار کیا جاتا تھا، کیا لوگوں کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا دوسرے اداروں کی طرف سے، کہ ناجی صاحب جیتیں گے تو شاید کچھ ایسا ہو جو کبھی نہیں ہوا ہو اور ہمارے سسٹم کے خلاف ہو۔ لیکن اب تو وہ بھی نہیں رہا کہ ناجی صاحب جو ہے نا سسٹم کا حصہ رہا ہے اور سب سے اچھے محب وطن جو ہے نا ایک شخص کی طرح جو ہے نا سیاست کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں بالکل ایسی ہے، ایک بڑی اچھی پرسنالٹی جو ہے نا اس حلقے میں موجود ہے۔ اسی طرح ہم ظفر کی بات کرتے ہیں، ظفر محمد شاہد خیل، شاید میں غلط نہیں ہوں تو تیسری بار الیکشن لڑ رہا ہے، لیکن ہر بار اس کا ووٹ بڑھ رہا ہے۔ اگر بالکل ایسی ہے، بعض جو اس حلقے کی نہیں، اس پورے علاقے میں جو لوگ الیکشن لڑتے ایک دفعہ بائی چانس بہت زیادہ ووٹ لیتے ہیں، اگلے دفعہ وہ دڑم ہو کے بالکل نیچے آ جاتے ہیں۔ لیکن ظفر وہ کینڈیڈیٹ ہے جو ہر دفعہ اپنا 1500 1500 ووٹ بڑھا رہا ہے، تو اس سے ہم اس کی بھی ایک جو شخصی ووٹ ہے تو اس کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے، وہ بہت مطلب اچھی ایک پلس پوائنٹ اس کے لیے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بتائیں جاوید بھائی، یہ بتائیں کہ جو ظفر شاہ خیل صاحب ہیں، ان کے جو بیک ٹو بیک جو پولیٹیکل جو پارٹیاں چینج کرنے کا جو ایک سلسلہ رہا ہے اس دوران، کیا وہ افیکٹ کرے گا اس بار اس کو ان کے ووٹرز کو؟ دیکھیں، اس میں آپ کے عرض کروں شاہ صاحب کی، آپ کو پتہ ہے یہ ظفر تو بہت بچہ ہے سیاسی میدان میں گلگت بلتستان میں، یہاں تو ہماری روایت ہی ایسی رہی ہے۔ آپ بڑے بڑوں کا نام لے لیں کہ وہ بھی الیکشن میں، ہر الیکشن میں جو ہے نا وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، اس سے کوئی اثر نظیر صاحب میں بھی چاہیے، بلکہ یہ پارٹیاں بھی ان لوگوں کو لیتے ہیں جو ان کی شخصی ووٹ ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا یہاں پہ اگر پیر صاحب آزاد آ جاتے نا ہمارے مرحوم، تو بھی وہی ووٹ اس کا تھا۔ اگر ناجی صاحب جو ہے نا بی این ایف نے یا کوئی اور نیریٹو کے ساتھ آ جائے، ناجی صاحب کا وہی ووٹ ہے۔ اسی طرح ظفر کی بھی یہی بات ہے، ظفر کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ظفر کو ایک پلس پوائنٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے، اگر ظفر پی ٹی آئی میں تھے، اگر پی ٹی آئی میں ہوتا تو اتنا ووٹ اس کا نہیں تھا۔ ابھی اس وقت دیکھو حفیظ الرحمان جو گلگت بلتستان کے صوبائی صدر ہیں نون لیگ کے، اس کی بڑی انوالومنٹ ہے گلگت بلتستان میں، اور لوگ چاہتے بھی ہیں ایسے لوگوں کو، ہر ایک کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ حفیظ الرحمان اس حلقے میں ظفر کے لیے سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، نقصان نہیں ہوگا میرے خیال میں، ظفر کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ اس حلقے میں ہمارے تینوں جو کینڈیڈیٹس ہیں، میں بات کروں اگر نواز خان ناجی صاحب کی، تو اس کے لیے کل آپ نے دیکھا کہ شیر قلعہ میں پہلے سے زیادہ اتفاق ہوا ہے،
پہلے سے زیادہ اتفاق ہوا ہے، اور ناجی صاحب کی جیت کی وجہ جو ہے شیر قلعہ کی اتفاق ہے. وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں ووٹ لے کے آ جاتا ہے، تو باقی گاؤں سے کم کم ووٹ لے کے وہ کامیاب ہوتا ہے. یہ تیسری دفعہ یہ جو وہ کم رزلٹ کم رہا ووٹ ہے. بھی لے لیں تو ان کے لیے بڑا ایج بن جاتا ہے. بالکل. اور اسی طرح پیر صاحب کے بیٹے کی جو بات کریں تو پیر صاحب کے بیٹے کے لیے فائدہ یہ ہے کہ شیر قلعہ سے لے کے مترمدان تک ان کا ووٹ ہر گاؤں میں ہے. تو ظفر کا یہ ہے کہ اشکومن سے وہ زیادہ ووٹ کیونکہ ہوم ٹاؤن ہے. اسی طرح جس طرح ناجی صاحب کو شیر قلعہ سے ملتا ہے ادھر سے ملتا ہے، اور پیر صاحب کے بیٹے کو سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ ان کے جو چٹور خان، دئین، پکورا اور کوش برگل، وہ کیونکہ اس کا ایریا ہے وہاں سے ملتا تھا. وہ بڑے ووٹ کے ساتھ پورے حلقے کا ووٹ شامل کر کے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اس طرح جو ہے نا ہمارے دو کی بات کریں تو وہاں پہ عبدالجہان صاحب کا تعلق بالائی فنڈر سے ہے، بالائی گروپ سے فنڈر سے. وہاں سے ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے جہاں سے عبدالجہان صاحب الیکشن لڑتے ہیں. صفدر شیرازی پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے نا وہ پارٹی سے اس کا تعلق ہے، لیکن اس کو اس دفعہ ٹکٹ نہیں ملا ہے. لیکن وہ ابھی آزاد الیکشن لڑنے کے بارے میں سوچ رہا ہے اور اپنا بھرپور کمپین کر رہا ہے، اور پچھلے 5 سالوں سے وہ عوام کے بیچ میں بھی ہے. تو یہ ایک جو ہے نا عبدالجہان صاحب کے لیے اس لیے فائدہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو نون لیگ کا جو سپورٹ ملے گا، دوسرا یہ کہ اس کی اپنی جو ہے ایک پی آر ہے ایجوکیشنل سیکٹر میں، اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے، اور پھر یہ کہ 2 بار کیئر ٹیکر منسٹر رہا ہے. لیکن جہاں تک پارٹی کی بات کریں تو وہ پچھلے 2 مہینے پہلے اس نے نون لیگ میں شمولیت کیا. میں نے شروع میں کہا تھا یہاں پارٹی کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، کوئی ووٹ نہیں ہے. اسی لیے عبدالجہان صاحب یہ کہ بالائی گروپ فنڈر سے ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے آ رہا ہے. اگر شیرازی جو ہے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ کیا صاحب نے بالکل صحیح کہا، ابھی جو ہے نا بیٹھنے اور جو ہے نا لڑنے کا عمل جو ہے نا ابھی شروع ہوا. شیرازی اگر بیٹھ جاتا ہے تو آپ یقین کریں کہ گپس سے لے کے آگے جو فنڈر کے اینڈ تک جو ہے عبدالجہان صاحب واحد کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، اور علاقے کا یہاں پہ بڑا میٹر کرتا ہے. اسی طرح جو ہے نا خان اکبر خان کی بات کریں تو وہ اپنے ووٹ لیں گے ضرور، لیکن جو عبدالجہان کی سپورٹ میں بہت زیادہ. اور سب سے بڑی بات 10 پوائنٹ یہ کہ عبدالجہان کے لیے کہ ان کے پارٹی کے جو 2 ٹکٹ کے لیے جو مضبوط امیدوار تھے، ایک انجینئر محمد نظر خان تھے اور فدا خان جو سابق صوبائی وزیر تھے سیاحت کے، تو ان دونوں نے عبدالجہان کے حق میں جو ہے نا اپنی رائے دی ہے، اور بلکہ بھرپور اس وقت کیمپین کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گپس سے بھی ووٹ جائے گا، گلامپور اور گلمتی سے بھی کینڈیڈیٹ رہا ہوا ہے نا، مستان صاحب، اور گلامپور سے جو ہمارے کینڈیڈیٹ نون لیگ کے وہ بھی. جی بالکل. تو اب یہاں پہ نا شخصی ووٹ ہے. اسی طرح نذیر ایڈوکیٹ کی ہم بات کریں تو نذیر ایڈوکیٹ اپنے دور بہت اچھا کام کیا، جو میں نہیں دیکھا تھا یہ میں نے ایم ایل اے اور جو نہیں کیا ہے. تو نذیر ایڈوکیٹ کے لیے یہ ہے کہ اپنے گاؤں سے ایک بختاور شاہ نام کا لڑکا وہ ہے ہمارا کینڈیڈیٹ ہے پاکستان سے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر ندیم کی بات کریں تو ندیم کے لیے بھی اسی طرح جس طرح دوسرے جو کینڈیڈیٹس کے لیے اس کا ہوم ٹاؤن کا ایریا زیادہ فائدہ دیتا ہے، اسی طرح ندیم گلمت سے لے کے آگے گوہر آباد تک ندیم اکیلا کینڈیڈیٹ ہے. تو یہ ندیم کو بھی ہم اس میں جو وہ کم کیونکہ اس طرح ندیم کچھ بالا سے بہت زیادہ ووٹ لیتے ہیں، اپنا علاقہ سے لیتے ہیں. اس طرح ہم یہ کر سکتے ہیں ندیم کو جو ہے گاکوش سے گلمتی سے گوہر آباد تک ندیم کو بھی اچھا ووٹ پڑ سکتے ہیں. اگر ندیم زیادہ ووٹ پڑے یا بختیار اور نور ولی زیادہ ووٹ لیں گے تو نذیر ایڈوکیٹ کے لیے نقصان ہو سکتا ہے. اسی طرح فنڈر کی بات کی، وہاں اگر صحیح دیتے ہیں تو وہ پھر عبدالجہان کے لیے زیادہ نقصان کا باعث. گلامپور سے بھی 2-3 کینڈیڈیٹ ہے نا، جاوید صاحب ہے، عبدالرحیم صاحب ہے، وہاں پہ 2-3 اور کینڈیڈیٹ ہیں. شاہ صاحب گلپور کا جو ہے نا سیاسی انداز بالکل مختلف ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی نا اپنے کینڈیڈیٹ کو مکمل جس طرح گاکوش بالا والوں نے نذیر ایڈوکیٹ کو سپورٹ کی، جس طرح جو ہے نا اپنا گپس سے پچھلے دفعہ نظر کو سپورٹ کی، اسی طرح گلپور والوں نے کبھی اپنے کینڈیڈیٹ کو مکمل سپورٹ نہیں کی ہے. اس وجہ کیا ہے یہ ہم ابھی نہیں بتا سکتے، لیکن یہ ہوا ہے. تو پتہ ہوگا
گلیپر سے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو, اس کو خالی نہیں رکھتے. اس کو وہاں سے پیپلز پارٹی کا بھی ووٹ آتا ہے, وہاں پہ نون لیگ کا بھی ووٹ آتا ہے, وہاں پہ جے یو آئی کا بھی ووٹ آئے گا, آزاد امیدوار کا بھی ووٹ آئے گا. تو اس وجہ سے ہم گلیپر والوں کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. دلناٹ سے لے کے بیئرز کے اینڈ تک ہر ایک کا ووٹ ہوتا ہے. اچھا ہوتا ہے تو وہ اتنا زیادہ جاوید بھائی اور قاسم شاہ صاحب, بہت زبردست گفتگو ہوئی ہے. یہ آپ لوگوں کی بات چیت سے یہ اندازہ ہو گیا, کیونکہ آپ دونوں گراؤنڈ میں موجود ہیں, تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جو میجر کینڈیڈیٹس ہیں, خاص طور پر اگر حلقہ 1 کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ناجی صاحب ہیں, جلال صاحب ہیں, شادم خیل صاحب ہیں, ان تینوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہو سکتا ہے. اور اگر 2 کے حوالے سے دیکھا جائے تو 2 میں میرے خیال میں جو آپ لوگوں نے بتا دیا کہ نذیر ایڈوکیٹ ہیں, عبدالجہان صاحب ہیں, ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہو سکتا ہے. اور 3 میں ایوب شاہ اور غلام محمد کے درمیان مقابلہ ہو سکتا ہے. بالکل ایسا مقابلہ ان میں ہوگا, اور باقی جو ہیں کچھ لوگ ڈرا کر جائیں گے, نکل جائیں گے, دوسروں کی حمایت کریں گے. اس کے بعد پرنس شاہ رحیم صاحب کے دیداری کے بعد جب یہ سناریو ڈیولپ ہوگا تو اس میں اندازہ ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, خاص طور پر گیزر کے 3 حلقوں کے حوالے سے. آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے بہت ٹائم دے دیا مجھے, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً میں تنگ کرتا رہوں گا. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.